السلام علیکم ناظرین، پبلک پوائنٹ کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ہارون طاہر، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہوش انجم جیلانی صاحبہ، جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اپنی ایک این جی او چلا رہی ہیں ویژن اڑان کے نام سے۔ ویلکم مس مہوش، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار آسکنگ. الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ کرم اللہ پاک کا شکر الحمد للہ. اچھا مس مہوش، جس طریقے سے آپ ماشاء اللہ سے کافی عرصے سے جو ہے سوشل میڈیا اور ورکنگ سیکٹرز میں ان ہیں، تو تھوڑا سا کچھ اپنے بارے میں ناظرین کو بتائیے گا کہ اس فیلڈ میں کیسے آنا ہوا. ویژن اڑان ایک بڑا اچھا یونیک نیم ہے، یہ نام کیسے سوچا اور آپ نے، اور یہ جو آپ کی این جی او ہے یہ کس طریقے سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو میں نے ایز اے پروفیشن نہیں، ایز اے پیشن لے کے چلی ہوں. اچھا. ویژن اڑان اس لیے ہے کہ یہ میرا ویژن ہے، اور اڑان ڈیفینیٹلی ایک لڑکی کی اڑان ہے. یہ صحیح، زبردست. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی اڑان ہے میری یہ؟ اپنی اڑان ہے. یہ صحیح. اصل میں ویژن اڑان میری اپنی کہانی ہے. اچھا. تو بس میں نے یہ سوچا کہ کیوں اکیلے کیوں اڑا جائے، کیوں نہ سب کو ساتھ لے کے چلا بہت جائے. خوب. ٹھیک ہے، تو وومن بیسکلی وومن انٹرپرینیورشپ کو میچور کرنے کے لیے، وومن انٹرپرینیورشپ کو اسپریڈ کرنے کے لیے، خواتین کو انٹرپرینیورشپ کا ویژن دینے کے لیے بیسکلی میرا یہ جو پلیٹ فارم، یہ جو میرا یہ نظریہ ہے، بیسکلی وہ یہ نظریہ ہے. ویژن اڑان بیسکلی اس لیے ہے کہ وومن شوڈ بی انڈیپینڈنٹ. ایک عورت بھی بزنس کر سکتی ہے، بزنس وومن بن سکتی ہے. 1400 سال پہلے کی ہسٹری میں آپ دیکھیں حضرت خدیجہ کو، تو اسی چیز کا ایک یہ ریوائول ہے کہ آپ اپنی روزگار اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو پالتے ہوئے آپ ایک اچھے طریقے سے معاشرے میں باعزت طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، اس فیلڈ میں آپ کا آنا کیسے ہوا؟ اچھا، یہ تو بالکل ہی سڈن ہے. مجھ سے سب کہتے ہیں کہ اچانک آپ کا ایگزیبیشن کا پلان تھا، آپ کو کسی نے ایگزیبیشن کا کہا. بیسکلی میرے ایک چھوٹا سا ہینڈی کرافٹس کا میں نے اپنا ایک بزنس اسٹارٹ کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کرونا فیز کے بعد سبھی ڈیزاسٹر کا شکار ہوئے. اب اس میں یہ کہ میں وومن چیمبر آف کامرس کی ممبر بھی ہوں، تو میری جو فیلوز تھیں ان کو بھی ملتان میں نا بیسکلی ہارون اپرچونیٹیز بہت کم ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا، مطلب ایون کہ میں کہوں گی جینٹس کے لیے بھی کم ہے، لیڈیز تو پھر ایک علیحدہ بات ہے. تو میں نے نا بڑا سفر کرتے ہوئے اور بڑی سفرنگز میں، بڑے پرابلمس میں دیکھا. اب جن کے پاس پروڈکٹس ہوتی ہیں تو ہمارے پاس ایگزیکیوشن مارکیٹ نہیں ہے، سوشل میڈیا کی اتنی سینس نہیں ہے، ٹریننگ پروگرامز اتنے نہیں ہوتے ملتان میں. پھر یہاں کے لوگوں کا سیٹ اپ آف مائنڈ ایسا ہے کہ ٹریننگس کو سمجھتے ہی نہیں کہ ٹریننگ کیا چیز ہے اور آپ کی کیا واقعی زندگی پہ اس چیزوں کا اثر پڑ سکتا ہے یا ہو سکتا ہے. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے ارد گرد کی فیلوز بھی ڈیفینیٹلی بینگ اے وومن مجھے بھی اپنے برانڈ کو لے کے انہی پرابلمس کا میں شکار ہوئی. اور پھر وہ مجھے کچھ نظر آیا کہ صرف میں نہیں ہوں، اکیلے کافی سارے لوگ ہیں. بس پھر کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ سوچا کہ صرف اپنا نہ سوچا جائے. اگر آپ ایگزیبیشن کر رہے ہیں، آپ لاہور جا رہے ہیں، فیصل آباد جا رہے ہیں، تو وائی ڈونٹ ان ملتان. صحیح. ٹھیک ہے، ملتان میں کوئی ایسا انیشیٹو کیوں نہ لے. ملتان میں ہمارے چیمبر کی طرف سے ہوتا ہے 1 سال کے بعد بلو فیئر ہوتا ہے. دیٹ از ویری آئیکونک ایونٹ. لیکن یہ کہ پورے سال میں کوئی اتنے زیادہ ہماری کیا کہتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی خواتین کی جس میں وہ چیزوں کی پروجیکشن کر سکے. پھر کرونا کے بعد ایک چیز بہت ساری دیکھنے کو ملی کہ خواتین نے واٹس ایپ پہ بزنس اسٹارٹ کیے. ٹھیک ہے، اب واٹس ایپ پہ وہ اپنے فیلوز میں کپڑے لگا رہی ہیں، چیزیں جیولری لگا رہی ہیں، یا ہینڈی کرافٹ کی کوئی بھی چیز ہے وہ لگا رہی ہیں اور سیل کرنے کے لیے. تو سوشل میڈیا کی نالج نہیں تھی. پھر کچھ خواتین ایسی تھیں جو کام تو کرنا چاہتی تھیں لیکن ویژن نہیں تھا کہ ہم کیا کریں، کس طرح سے کریں. پھر بیسکلی تھوڑا سا اس طرح سے سوچا کہ جن کے پاس جو ہنر تھا اس کو وہ اس سے ریلیٹڈ گائیڈنس بھی دی، کچھ چیزیں بھی پرووائڈ کیں کہ آپ سٹارٹ کریں. اور آپ سوشل میڈیا کی سینس بھی کچھ لوگوں میں ڈیولپ کی، انہیں بتایا، کچھ ٹریننگ سیشنز کروائے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ کروائے، پروڈکٹس پہ کروائے، پروڈکٹ ہنٹنگ پہ، پروڈکٹ میکنگ پہ کروائے. امیزون میں تو پروڈکٹ ہنٹنگ سب نہیں سنا ہوگا، لیکن ریئل لائف میں بزنس میں بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس پہ کچھ چیزیں ان پہ لے کر چلے. پھر ایک چیز یہ ہے کہ خواتین کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں، ایک تو آپ نے کام کرنا ہے، پھر آپ نے کام کرنے کی وجہ بھی سب کو بتانی ہے کہ جی میں کیوں کر رہی ہوں اور اس کا کیوں آؤٹ پٹ آئے گا. آپ کی اسٹرگل جو ہے نا وہ آپ کو پہلے 100 تک بتانا پڑتا ہے 0 سے، پھر آپ کو اجازت ملتی ہے یا آپ کو ہوتا ہے کہ ہاں جی چلیں اب آپ فارورڈ اور کریں.
تو پھر اس چیز کو لے کے پھر ہم نے بزنس ایگزیکیوشن پلانز بنائے, ہم نے خود ایگزیبیشنس کروائی ملتان میں. جو ہماری پہلی ایگزیبیشن تھی, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں اور میری ٹیم ہم لوگ بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ ہم اپروکسیمیٹ کوئی 20 اسٹالز ہوں گے ہینڈی کرافٹس کے جو ہم اس میں لیں گے, اور ہم ایک چھوٹا سا نا ایکسپو کروائیں گے ملتان میں, اینڈ وی ور ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. پھر اس میں یہ کہ ہم لوگوں نے ظاہر ہے پبلک اٹریکشن کی کچھ چیزیں بیچ میں ڈالیں, ہم لوگوں نے سنگنگ کا بیچ میں رکھا, کنسرٹ کا چھوٹا سا سیکٹر رکھا, بعد میں فوڈ کورٹ بنایا, لوگ آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں مقصد. لیکن اس کا ہمارا یہی تھا کہ اس میگنیٹ کے ذریعے ہم اپنا جو کہ کہتے ہیں کسٹمر لے کر آئیں, صحیح, جن کے لیے ہم یہ ایفرٹ کر کے پلیٹ فارم بنا رہے ہیں, تو کسٹمر بھی تو آئے نا چیز خریدنے کے لیے. ایکسپو کا جو انیشیٹو لیا تھا, تو اس میں کس طرح کی پروڈکٹس کو آپ منظر لے کے آئی تھی سامنے لوگوں کے؟ اچھا, اس میں میجورٹی وہ خواتین تھی جو ہاتھوں سے ہینڈ میڈ چیزیں بناتی ہیں, ہاتھوں سے جیولری بناتی ہیں, اور ہینڈ میڈ جیولری اور فیبرک پینٹ. اور ہمارے ساتھ بلکہ ایک پینٹر تھیں جن کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی, ان کو میں ہر جگہ یاد رکھتی ہوں. تو شی واز سو مچ ٹیلنٹڈ دیٹ گرل از کہ وہ لائیو پینٹنگ کر رہی تھی. اس نے لائیو اسکیچز بنائے بچوں کے اور لوگوں کے, اور وہ 3 منٹ میں اسکیچ بنا دیا کرتی تھی. تو دیکھیں نا, یہ ٹیلنٹ ہے, وہ اس چیز کے ذریعے ارن کر سکتی ہے, لیکن آپ کے پاس ایگزیکیوشن کے لیے جگہ نہیں ہے. آپ اگر شاپ نہیں بنا سکتے, آپ آؤٹ لیٹ نہیں بنا سکتے, آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے, تو دیز تھنگس, ویئر شوڈ دیز تھنگس گو. اور آپ کو پتہ ہے ہماری اکنامیکل کرائسس کا, ٹھیک ہے, کہ ہم اچھے جب تک اٹس ناٹ پاسبل, جب تک ہم دونوں ہاتھ بشز میں نہیں ڈالتے تب تک ہم لوگ گزارا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو اب ایک یہ چیز بہت زیادہ وہ تھی. تو دیٹ ایگزیبیشن وینٹ ٹو 65 اسٹالس. جو ہم نے 20 سوچے تھے وہ 65 تک پہنچ گئے, ٹھیک ہے. ہم بہت سارے لوگوں کو ہمیں ریفیوز بھی کرنا پڑا, کیونکہ اندر سے تو دل بھی ڈر رہا تھا کہ پبلک نہ آئی تو کیا ہوگا. ہاں بالکل, یہ ڈر ہوتا ہے. لیکن اچھا مس ماوش, آپ جیسے کہ یو آر ورکنگ وومن اور میرڈ بھی ہیں, ہاں جی, تو اپنی پرسنل لائف اور اپنی پروفیشنل لائف کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. ہاں, یہ ہر عورت کے لیے سب سے اہم یہ سوال ہے, ہر ہر عورت, اس ورکنگ وومن کے لیے بہت اہم سوال ہے, جس نے اپنا گھر بھی دیکھنا ہے اور اپنا کام بھی دیکھنا ہے. آبویسلی اگر دیکھیں آپ گھر سے کمانے کے لیے نکلتے ہیں تو ذہن میں کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے. اس موٹیو کے پیچھے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی موٹیویشن پیچھے ضرور ہوتی ہے. آبویسلی آپ کے بچے ہیں, ان کی نیڈس ہیں, آپ کا گھر ہے, اس کی نیڈس ہیں. کوئی بھی عورت جو ہے نا, وہ میں نہیں سمجھتی سوسائٹی میں وداؤٹ اینی ریزن میں نے کام کرنا ہے, ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. ہمیشہ کوئی نہ کوئی, ہر انوویشن آتی ہی تب ہے انسان کے اندر, جب تک وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے اسٹیمولیٹ نہ ہوئی ہو. تو اوبیسلی بچے میرے بھی ہیں, بہت ساری چیزوں کو مجھے بھی مینیج کرنا پڑتا ہے, اور یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. کبھی تھکاوٹ محسوس ہوئی کہ یار گھر کے بھی کام کرنے ہیں, پھر اپنا سیٹ اپ بھی چلانا ہے, سوشل ورکنگ بھی ابھی کرنی تک نہیں. اچھا, کبھی محسوس گھر کے کاموں میں بھی یہی ہوتا ہے, جلدی جلدی ریپ اپ, اور دین آئی ایم ٹو گو ڈو ٹو سم میٹنگ, اور آئی ایم ٹو موو آن. کام آپ کا پیشن ہے. یس, اٹس مائی پیشن. اور بچوں کی جہاں تک بات ہے, میں بچوں کو ساتھ بھی اپنے رکھتی ہوں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹیبل پہ میری میٹنگ ہے تو ساتھ بچے بھی ہیں. دے آر ویری فونڈ آف ایگزیبیشنز, اور وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مما ہم نیکسٹ ایگزیبیشن کب ہوگی. تو ایک تو ایگزیبیشن کی سب سے بڑی انٹرٹیننگ بات اوبیسلی یہ ہوتی ہے کہ اس میں کڈس پلے لینڈ میں ضرور بنواتی ہوں, کہ جتنی ورکنگ مدرز ہیں ان کے بچے جو ہیں نا وہ بہت ایزیلی موو کر سکیں, اور خواتین بڑی سیکیور رہیں اس لحاظ سے. تو وہ میرے بچوں کو بھی اس کا انتظار ہوتا ہے کہ جی وہ میجیشین بھی ہوگا اور آل دیٹ تھنگس, کہ مما کب ایگزیبیشن ہوگی اور ہم جائیں گے. اور اس لالچ پہ وہ کافی دن گھر بھی اسٹے کر لیتے ہیں کہ مما از بزی ان ورک, تو ہم ایگزیبیشن کے لیے جائیں گے, تو اب ہم تھوڑا عرصہ نا جو مان جائیں, گھر رک جائیں, پڑھ لیں, اس طرح سے. بچے انگیج ہو جاتے ہیں نا گیمز میں, اور آپ لوگ اپنا ایزیلی کام کر پاتے ہیں. جی, کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی کی مما کی جرنی اتنی امیزنگ ہے جتنی میری ہے. بہت خوب, بہت خوب. اچھا مس ماوش, جس طریقے سے آپ ہم وومن امپاورمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, جی جی, تو اس وقت ہم ساؤتھ پنجاب میں رہ رہے ہیں, جہاں پر لوگوں کی خیالات, سوچ اپر پنجاب سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تھوڑا سا نہیں, کافی زیادہ سیٹ آف مائنڈ بہت چینج ہے. ماشاء اللہ فیلڈ میں رہ رہی ہیں آپ, لوگوں کا مائنڈ سیٹ کو اچھے سے جانتی ہوں گی. تو ایسی سچویشنس کے اندر ملتان جیسے شہر میں رہتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کے لیے مختلف فیلڈز میں کام کرنا کس حد تک آسان ہے, اور ایک وومن کو کس طرح کی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں اپنے ڈے روٹین کے اندر اف شی از اے ورکنگ وومن؟ یہاں کے نا ایکچولی بڑے افسوس سے ایک بات کہنی پڑتی ہے, چھوٹی سی, نہیں مردوں سے میرا شکوہ بھی ہوگا,
सेट ऑफ माइंड हमारे मर्दों का स्पेशली जनूबी पंजाब में ऐसा है कि औरत की बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती, चाहे वो रिक्शे वाले से लेकर, ठीक है, अपर लेवल तक, मिल ऑनर्स तक हैं, वो समझते हैं औरत है, इसको क्या पता होगा। लेकिन मिस मारिश, अगर देखा जाए तो जहाँ पर 10 सीवीज़ अगर आएँ और वहाँ पर अगर 2 सीवीज़ फीमेल्स की हों, 8 मेल्स की हों, तो फिर भी फीमेल को प्रायोरिटी पे रखते हुए जॉब तो दे दी जाती है। जी जी, जॉब दे दी जाती है, लेकिन मैं चैलेंजेस की बात कर रही हूँ। हाँ। आप सोसाइटी में जब निकलते हो तो सबसे ज़्यादा चैलेंज ये होता है कि आपकी टेबल की जो ऑपोजिट साइड पे बंदा बैठा है ना, उसके इस चीज़ पे कन्विंस करना कि जी जो मैं कह रही हूँ 100% वो चीज़ें श्योर हैं और ऐसा होगा। यानी अगर मेरा कोई एग्जीबिशन का प्लान है, अगर उसमें अपने कैटेगरीज हैं और मैं किसी को समझा रही हूँ कि जी ये क्या औरत है, क्या करेगी ये, ठीक है ना, ये मुझे कई दफ़ा फेस करना पड़ा। लेकिन जब करके दिखाया और कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपका एक इमेज बिल्डअप हो जाता है, लोगों को पता लग जाता है आपके बारे में, फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन शुरू में टफ़ था, बहुत टफ़ था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ बहुत मुश्किल थी, ये अपना विज़न दूसरे को समझाना बहुत मुश्किल था। आप ये क्यों कर रही हैं, ये तो फ़लाँ सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो वो लोग करें, ये तो वो लोग करें, आप इतना पेन क्यों ले रही हैं। ये तो बहुत टफ काम है। फिर इवेंट इंडस्ट्री में ये समझा जाता है, अब एग्जीबिशंस और बेशक इवेंट से रिलेटेड है ये चीज़, लेकिन ये इवेंट इंडस्ट्री की चीज़ नहीं है, ठीक है। हमारा मिशन विजन कुछ और है, ठीक है ना। हमने कस्टमर भी प्रोड्यूस करने हैं, जो हमारे साथ ब्रांड्स 65 ब्रांड्स देखें अगर आपके साथ एसोसिएट हो रहे हैं तो उनकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, ठीक है ना। आपने और फिर ये कि हर बंदा घर कुछ ना कुछ लेकर जाए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। मतलब रिस्क का इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा मौका क्रिएट किया जाए कि हर बंदा कुछ ना कुछ लेके घर जाए, कुछ ना कुछ हर बंदे की वो जो होप है ना, आप यकीन करें इसको लेके चलना आसान नहीं है हारून, आप बिलीव करें। अब अगर सेकंड एग्जीबिशन में तो मेरे साथ ये हुआ कि फर्स्ट एग्जीबिशन की सक्सेस के बाद अब जो हमारे साथ एंटरप्रेन्योर्स आई थी, उनके कॉल्स और मैसेजेस, बाजी हमारा सामान तैयार हो गया, अब आपने कब करनी है एग्जीबिशन। अच्छा, तो मतलब सेकंड में तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि पहले पैशन भी था और इरादा भी था, अब ये कि अब जिम्मेदारी बन गई है, ठीक है। अब आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि जी मैं बीमार हूँ या मैं नहीं करना चाह रही या मेरा कुछ और मतलब हो गया या मैं कुछ और करने लगी हूँ, नेवर, आप नहीं कह सकते। जब आप किसी के लिए होप बन जाते हो ना, फिर आपके लिए रास्ता वही चीज़ें बन जाती हैं।